دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسے کمانڈر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے صرف 60 فوجیوں کی مدد سے 60,000 کے لشکر کو دھول چٹا دی۔ اس کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ اس نے جرأت اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا۔ دوستوں میں بات کر رہا ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے کارنامے اور ان کی جنگی صلاحیتوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 592 عیسوی میں مکہ مکرمہ کے ایک نامور خاندان میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک وہ اسلام کے کٹر دشمن تھے، لیکن 628 عیسوی میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زیادہ تر عرصہ میدان جنگ میں ہی گزر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگیں لڑیں اور حیران کن طور پر ان میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہاں تک کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ جنگ احد میں کافروں کی طرف سے شامل ہوئے، تو یہ جنگ بھی کفار مکہ ہی جیتے۔ جنگ مطاع میں جب مسلمانوں کے تینوں امیر شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نیا امیر چن لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ کافر دیکھتے رہ گئے۔ اس جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجنوں کافروں کو جہنم واصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے فتح مسلمانوں کا مقدر بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کی 2 بڑی سپر پاور رومن امپائر اور پرشین امپائر کی عظیم فوجوں کو دھول چٹا دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے رومن امپائر کے یورپ تک کے علاقے فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیے اور اس طرح رومن امپائر کی طاقت ٹوٹ گئی اور پرشین امپائر کو تو پورا ہی فتح کر لیا۔ تقریباً تمام جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کی تعداد سے بہت کم ہوتی تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی صلاحیتوں اور جرأت و بہادری کی وجہ سے فتح مسلمانوں کو ہی ملتی تھی۔ اسی طرح جنگ یرموک میں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 60 مجاہدین کی مدد سے رومیوں کے 60,000 کے لشکر کو دھول چٹا دی اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل اس جنگ میں مسلم لشکر کی تعداد 30,000 تھی جبکہ رومیوں کی تعداد 3 لاکھ تھی، لیکن ان کے درمیان یہ طے پایا کہ دونوں طرف سے صرف عرب ہی اس جنگ میں حصہ لیں گے، کیونکہ اس وقت کے عرب بہت ہی غیرت مند تھے۔ رومی لشکر سے 60,000 عرب فوجی میدان میں اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 30,000 کے لشکر میں سے صرف 60 مجاہدین کو چنا اور میدان جنگ میں کود پڑے۔ کفار نے جب یہ سب دیکھا تو کہنے لگے کہ خالد تو دیوانہ ہو گیا ہے، بھلا 60,000 سے 60 کا کیا مقابلہ۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ کہے کہ تم اپنے لشکر کی تعداد پر مت جانا، تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جس کے لیے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ تمہارے لیے زندگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جرأت و بہادری سے دشمن پر حملہ کیا اور اپنی تمام جنگی صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بھی جنگ میں جاتے فتح ان کا مقدر بن جاتی۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی سوارڈ آف اللہ کا ٹائٹل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 642 عیسوی میں سیریا میں مرگ بستر پر ہوئی۔ آپ کو سیریا میں ہی دفنایا گیا۔ اس جگہ پر آپ کے نام پر ایک مسجد بھی موجود ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ اچھا جاننے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں ملے گا آپ سے ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔